اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتوں میں ہمارے لیے ایک کے بعد ایک شمار کرتے جائیے، مگر کسی بھی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان ہی نہیں جتایا۔ ہم کو زندگی عطا فرمایا، کبھی احسان نہیں جتایا۔ ہم کو اولاد عطا فرمایا، کبھی احسان نہیں عطا فرمایا۔ ہم کو روزانہ رزق دیتا ہے، کبھی اس کا احسان نہیں جتایا۔ دنیا کی تمام نعمتیں دینے کے باوجود کہیں بھی احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے حبیب کی بات آ گئی تو اس کا احسان جتایا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے بے شک مومنوں پر اپنا احسان جتایا۔ کب جتایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ نعمت ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اسی نعمت کے دم قدم سے ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا احسان جتایا۔ اب کسی کا احسان آپ کو جب ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً کوئی آپ کی بیٹی کی شادی میں کوئی دوست آپ کے پاس کچھ نہ کچھ لفافے میں رکھ کر اپنی طرف سے کچھ پیش کیا، تو آپ منتظر رہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی اس کی بیٹے یا بیٹے کی شادی ہو تو اس کے بدلے میں بھی ایک لفافہ پیش کروں۔ احسان کا بدلہ واقعی سورہ رحمان میں بھی فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن یہ ایک بندے کا احسان دوسرے بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ کے احسان کا بدلہ کوئی بندہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ تو اب جس احسان کو جتایا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احسان کرنے والے محسن حقیقی کا ذکر کرتے رہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس شکل میں ہمیں احسان عطا کیا گیا ہے اس کا ذکر پاک کرتے رہو۔ تو ہماری جو بھی محفلیں ہوتی ہیں اس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس سے احسان تو ادا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو جو نعمت تمہارے پاس ہے اس میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایمان ہے، ایسی جو بھی دولتیں اللہ کی عطا کردہ ہے اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب آج کل کے دور میں اللہ کے ذکر کے لیے میلاد کی محفل، اس کو منانے پر بھی اعتراض، کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے کہیں حکم دیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ذکر، ان کی تشریف آوری، میلاد کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس آئے، تشریف لائے ایک رسول۔ کیا ہے؟ یہ سرکار کے آنے کا ہی تو ذکر ہے، میلاد کا ہی ذکر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ بھی تو وہی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے حبیب کا ایسا ذکر فرمایا کہ جس سے رسول کی آمد کا ہی ذکر ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے میلاد بیان کرنا۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ رسول پاک نے کبھی میلاد کا ذکر کیا ہے؟ حضور نے کئی موقع پر فرمایا، مثلاً ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بزرگ بنائے گئے، ان کی اولاد میں حضرت کنانہ، ان کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر بنی ہاشم کو، قریش کو بنایا، قریش میں پھر بنی ہاشم میں مجھے سب سے افضل بنایا اور پیدا فرمایا۔ تو یہ حضور اپنے ہی سے آپ اس کی اپنی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی اس سے بڑھ کر کیا ہو، ہر پیر کو آپ روزہ رہتے تھے، ہم تو صرف زبانی طور پر میلاد منا رہے ہیں، سرکار پریکٹیکلی میلاد مناتے تھے، خود اپنی میلاد۔ سرکار ہر پیر کو روزہ رہتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا فیہ ولدت و انزل، یہی دن وہ ہے جس روز میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے اللہ کا شکر ہے۔ پھر یہ میلاد منانا نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کب اور میلاد منائے؟
بھائی میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو سرکار کا ذکر کر رہے ہیں غائبانہ، نہ ہمارے سامنے حضور تشریف فرما ہے، نہ آپ کا حلیہ ہے، نہ آپ کا چہرہ ہے، نہ آپ کا کوئی بھی ایک حصہ بھی ہم دیکھ نہیں سک رہے ہیں۔ تو یہ میلاد تو ہماری زبانی ہوئی، لیکن صحابہ کرام کی میلاد تو یہ ہوتی تھی جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس کے مرکز کو سامنے موجود رہتا تھا۔ ایسا پیارا ذکر ہوتا تھا کہ سرکار کی ایک ایک بات کا ہم صرف ذکر کر رہے ہیں، مگر وہاں جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ خود ہستی سامنے موجود ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا میلاد ہوگی۔ علاوہ ازیں بہت سے واقعات ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے دو واقعات کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث ہے، علامہ سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار آپ کے گھر سے قریب جا رہے تھے، کچھ لوگوں کے آپس میں باتیں کرنے کا کچھ کان میں آواز پڑی ہے تھوڑی سی، آپ دیکھیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، آپ اندر تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ ہی فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کی میلاد کے واقعات بیان کر رہے ہیں اور سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور اس کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں اسی وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بات کا ثبوت۔ دوسری اور ایک آپ کے لیے اور ہمارے لیے دلیل کے طور پر یہ حدیث ہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسی میلاد مصطفیٰ کا ذکر اپنے تمام رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، دوست احباب کو جمع کر کے فرما رہے تھے۔ آپ کا ذکر ہوا تو آپ اس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ میں بھی سرکار کے ساتھ ساتھی تھا، اندر گئے تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی میلاد بڑے ہی جوش و خروش اور عقیدت سے بیان کر رہے ہیں۔ حضور دیکھ کے مسکرا دیے اور فرمانے لگے کہ اے عامر، نہ صرف تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو اور جنت تمہارے لیے ہے، بلکہ تمہارے جیسا جو کام کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی انعام عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں تو ہمارے لیے خود اجازت مل گئی، تو دنیا میں جتنے لوگ بھی سرکار کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں وہ رحمت کے بھی مستحق ہوتے ہیں، جنت کے بھی مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی خوشنوئی کے ہی مستحق ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اعتراض کرنے والوں کو ایک چیز جاننے کی سخت ضرورت ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ حدیث میں تو سرکار کی تشریف آوری کے وقت دنیا بھر کے تمام خوشیاں منانے والے ملائکہ بھی تھے، حور بھی تھے، جتنی مخلوقات تھے، چرند تھے، پرند تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کی نظر ایک ذات شریف پر پڑی۔ وہ بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے بڑے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، صورت ایسی بن گئی تھی جیسے لیموں نچوڑ دیا گیا ہے، بڑے رنجیدہ تھے۔ آپ نے ایک لات ماری اور وہ جا کے گرادن میں جا کر گرا، حدیث شریف میں ہے، اور وہ ذات شریف کون ہے؟ تو حضرت ابلیس شیطان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کی میلاد مبارک کی خوشی ہر ایک کو ہوگی، لیکن صرف کہ شیطان کو رنج ہوا۔ تو آج اگر کوئی میلاد مصطفیٰ کوئی رنج مناتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا کس جماعت سے تعلق ہے، اس کے گرو کون ہے، اس کے استاد کون ہے، اس سے خود سمجھ لیجیے آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دراصل ایک ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ جب کبھی تمہارے پاس رحمت نازل ہو، تمہارے پاس اللہ کا فضل ہو، قل بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا، جب تمہارے پاس کوئی رحمت اللہ تعالیٰ عطا کرے، جب تمہارے پاس کوئی فضل الہی آ جائے تو تم اس میں خوب خوشی مناؤ، مسرت کا اظہار کرو اور خوب اللہ تعالیٰ کی اس عطا کرتا نعمت پر خوب شکریہ ادا کرو۔ تو آپ سرکار دو عالم رحمت ہے، نہ صرف رحمت بلکہ رحمت للعالمین ہے، اور فضل ایسے اللہ کے فضل کے ابھی مفتی صاحب سے آپ سنے کہ سرکار آئے تو ساری کائنات بنی، اس سے بڑھ کر اور کیا فضل ہو۔ تو حضور رحمت بھی ہے، حضور فضل بھی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں جتنا اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔